أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم جعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میم، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ، چھٹیاں اچھی گزری؟ الحمدللہ۔ کلاسز وہاں بھی شروع ہو گئی آپ کی یا منڈے سے؟ منڈے سے انشاءاللہ۔ آج دیکھیں، جیسا کہ میں نے بتا دیا تھا آپ کو کہ آج ہم لوگ کریں گے لام اور لا دونوں کی ہی کوشش کریں گے کہ دونوں ہو جائیں۔ شروع میں دیکھتے ہیں پہلے کتنی طرح کے لام ہیں جو کہ ہم قرآن میں جن سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے۔ سب سے پہلے تو لام تعریف، جس کو کہ آپ بہت اچھی طرح جانتی ہیں کہ یہ لام تعریف، آپ جو یہ لام دیکھ رہی ہیں یہاں پہ، یہ ہے، میں کرسر لو اپنا، یہ لام ہے، یہ لام تعریف ہے، اور یہ دو طرح سے آپ کو پتا ہے کہ شمسیہ اور قمریہ دو طرح سے ہوتا ہے۔ پیچھے سے پڑھنے کی صورت میں ہم جب شمسیہ ہوتا ہے تو اس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور جب قمریہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کو ساکن کر کے پڑھا جاتا ہے، اور یہ اس اسم کو خاص کر رہا ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ انگلش میں دا کا بھی مفہوم دیتا ہے اور بھی دوسرے معنی اس کے اندر پائے جاتے ہیں، تو خاص بھی کرتا ہے اور ذاتی کا بھی میننگ دیتا ہے۔ تو یہ ہو گیا ہمارا لام تعریف، جو کہ اسم کے شروع میں آئے گا ہمیشہ، اور اس کے اندر کوئی چینج نہیں آتا، اور یہ اسم کی ایک بہت بڑی پہچان بھی ہم کو شروع سے جو سب سے پہلے بتایا گیا، تو کسی لفظ پہ جب لام تعریف آ جائے تو کنفرم ہو جاتا ہے کہ وہ اسم ہی ہوگا۔ تو یہ اسم کے ہی اوپر ہوتا ہے، اسم پر ہی داخل ہوتا ہے اور اسم کو خاص کر دیتا ہے۔ تو یہ ہو گیا لام تعریف، اور اس کی دو قسمیں، لام شمسیہ اور لام قمریہ۔ دوسرا ہے لام جارہ، جو کہ قرآن میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ لام جارہ بھی اسم پر ہی، جیسا کہ بھی آپ نے دیکھا کہ لام تعریف، اسی طرح سے لام جارہ بھی ہمیشہ اسم پر ہی داخل ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ کو جو شروع میں بتائی جاتی ہے دو پہچان اسم کی، ایک اسم کی پہچان یہ بتائی جاتی ہے کہ اگر کسی اسم کے شروع میں آپ کو ال نظر آ جائے، یعنی لام تعریف نظر آ جائے، تو وہ ضرور اسم ہوگا، اور اگر اس کے آخر میں تنوین نظر آ جائے، کسی لفظ کے آخر میں اگر تنوین نظر آئے تو وہ بھی اسم ہی ہوگا۔ یہ دو پہچان آپ کو بتائی جاتی ہیں۔ آج آپ ایک اور ایڈ کر لیں کہ اگر کسی لفظ سے پہلے حرف جر نظر آیا تو اس کے بعد آنے والا لفظ بھی اسم ہی ہوگا۔ تو پریزنس آف حرف جر بھی جو ہے کسی لفظ سے پہلے، وہ اسم کی پہچان بتا دیتی، کیونکہ یہ حرف جر ہمیشہ اسم سے ہی پہلے آئے گا، ٹھیک ہے؟ اور یہ اس اسم کو حالت جر میں لے کے چلا جائے گا۔ تو دو کنڈیشن کہ حرف جر ہمیشہ اسم سے پہلے آئے گا، اور وہ اسم کو حالت جر مجرور میں لے کے جائے گا۔ اگر یہ ظاہر ہے، اگر یہ آپ کو پتا ہے کہ اگر یہ واحد ہے، پیش والی حرکت میں ہے، تو یہ زیر میں چلا جائے گا، ورنہ آپ کو پتا ہے کہ عینی کی ساؤنڈ یا اینا کی ساؤنڈ یا آتی کی ساؤنڈ میں چلا جائے گا۔ یہ الحمدللہ آپ کو پتا ہے نصب اور جر کی آوازیں ساری، تو یہاں پہ تو میں نے زیر لگا دیا۔ کہنے کا مطلب ہے کہ یہ اسم جو ہوگا وہ مجرور ہو جائے گا۔ تو جار مجرور کا پھر اس طرح مرکب بن جاتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں مرکب جاری۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ لام جارہ بھی کئی طرح کے ہیں، میں صرف آپ کے لیے یہاں پہ 3 طرح کے لے کے آئی۔ ایڈوانس کتابوں میں جا کے دیکھو تو بہت
طرح کے ہیں. بہرحال جو 3 طرح کے جن کے کی زیادہ ہم کو واسطہ پڑ سکتا ہے اور زیادہ فریکوینٹلی آئے ہیں انہی کو یہاں پہ لے کے آئے. ایک تو ہے تو وہی ظاہر ہے، لیکن کس طرح سے ان کو الگ الگ گروپ میں علماء نے بانٹا ہے اس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سورہ الفاتحہ کی پہلی ہی آیت میں الحمدللہ. تو ایسے میں یہ لام جارہ استحقاق مطلب وردی آف، کہ جس کی بات ہو رہی ہے، سب تعریف کی بات ہو رہی ہے، تو یہ ساری تعریف کے لائق کہہ لیں، یا انگلش میں مجھے وردی آف سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ میننگ دیتا ہے کہ وہ یہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہی ہے، خاص ہے، حق ہے. سمجھ لیں کہ وردی آف ہی مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، اردو میں مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. تو اس ایسے میں اسلام کو، اسلام جارہ کو کیا کہتے ہیں؟ لام استحقاق. یاد رکھیں کہ لام جارہ کے ہی ڈفرنٹ نام ہیں. لام استحقاق کہتے ہیں ہمارے علماء. اسی طرح دیکھیں ویل، ویلن یعنی ویل ہلاکت ہے یا جہنم کی ایک وادی ہے. للمطففین، تو یہ چیز ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے کیا بن گئی؟ یہ حق بن گئی. اس لیے یہ لام کیا کہلاتا ہے؟ یہ لام جارہ لام استحقاق کہلاتا ہے. دے آر وردی آف دس پنشمنٹ، مطلب انہوں نے جو کام کیا ہے ان کے لیے یہ حق ہو گیا، یا انہوں نے اپنے لیے یہ کنفرم کر لیا کہ. تو ایسے میں اسلام جارہ کو کیا کہتے ہیں؟ لام استحقاق کہتے ہیں. جب آپ اگلا والا دیکھیں گی تو آپ کی اور بھی سمجھ میں آ جائے گا. تو الحمدللہ میں یہ لام جارہ کیا ہے؟ لام استحقاق ہے. آگے دیکھتے ہیں لام الملک. لام جارہ اس کا بھی معنی دیتا ہے جیسے اللہ کے لیے. دیکھیں یہ اللہ کے لیے ہے. جب کوئی چیز کہتے ہیں فور، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس چیز کی اس کو ضرورت ہے. یہاں پہ اگر صحیح اور بھی بہتر طریقے سے اگر آپ سمجھیں، جیسا کہ بتایا کہ عربک کا جب اردو میں ترجمہ کیا جائے تو وہ ایگزیکٹ وہ میننگ، وہ فیلنگ نہیں آ پاتی. یہی وجہ ہے اور یہی ضرورت ہے کہ ہم کو عربک میں ہی سمجھنا ہے. اب اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اللہ کا ہے. جو کچھ بھی زمین اور آسمان میں ہے دیٹ belongs ٹو اللہ. اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو وہ چاہیے نہیں، لیکن وہ سب کیا ہے؟ اللہ کا ہی ہے. دیٹ ایوری تھنگ belongs ٹو اللہ. یہ میننگ یہاں پہ آتی، ملکیت کی میننگ ہے کہ اللہ تعالی زمین اور آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب کیا ہے؟ مطلب اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا ہے. اللہ کے لیے کی میننگ، جیسا کہ میں بار بار کہہ رہی ہوں، اردو میں جب بولتے ہیں، اب میں ایسے کہوں کہ یہ چیز میرے لیے ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آئی ایم یوزنگ دس، یہ چیز میرے فائدے کی ہے، اس چیز کو ہم استعمال کرتے ہیں، اس چیز کی مجھے ضرورت ہے. لیکن اگر میں کہوں یہ گھر میرا ہے، یہ چیز میری ہے، تو اب چاہے وہ اس کو کوئی دوسرا ہی کیوں نہ استعمال کر رہا ہو، تو یہ ہے ملکیت کی فیلنگ. آپ ملکیت تو اچھی طرح سمجھ میں آ رہا ہے ورڈ. تو ایسے میں یہ لام جارہ کیا لہو ہے؟ لہو ما فی السماوات بھی آتا ہے نا. یہ لام جارہ ایسے میں ملکیت کا میننگ دیتا ہے اور اسے کہتے ہیں لام الملک. اللہ کا ہی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. یہ استحقاق کا یہ الحمدللہ اور للہ ما فی السماوات، ان دونوں کی میننگ کا فرق سمجھ میں آ گیا ہو تو آگے بڑھیں، اگر نہیں ہے تو بولیں تو اور سمجھائیں. میم کلیئر؟ جی آپ ایک بار اور جو آپ ریپیٹ نے کر دیں. ایک بار اور ریپیٹ کریں. میم جی ایک میرا بھی سوال تھا جو آپ نے اینڈ میں بتایا کہ لاہو بھی اس میں ہی آئے گا، ملکیت والے میں آئے گا. جیسے اگر کسی آیت میں آئے گا لاہ الملک السماوات جیسے آ جاتا ہے، لاہو آ جاتا ہے، تو وہ بھی اس میں ہی آئے گا ملکیت والے. کون بول رہا ہے؟ میم جی میں رابعہ. رابعہ. رابعہ آپ لاہو کیوں بول رہی ہیں؟ میم جی آپ نے اینڈ میں بولا تھا، میں نے اس لیے پوچھا. میں نے تو یہ بولا تھا لہو. ٹھیک ہے، لاہو.
جی جی ہاں، تو اس چیز کو ہم آخر میں لیں گے. یہ بھی لام جارہ ہی ہے، جو کہ جب متصل ضمائر کے ساتھ آتا ہے تو یہ زبر لے لیتا ہے، لیہو نہیں رہتا، لہو بن جاتا ہے. جی ہاں، لہو اسی کے لیے ہے، لہو ما فی السماواتی، بالکل للہ بھی آتا ہے. اور ظاہر ہے جب یہ لفظ اللہ کی جگہ کسی آیت میں جب ضمیر آئے گی تو وہ ہو کی آئے گی نا رابعہ. جی میم، جی تو میم، ٹھیک ہے، مجھے للہ اور سمجھ آیا مجھے. لہو، جی ہاں، للہ اور لہو ایک ہی چیز ہے. یہ ناؤن کے ساتھ ہے، یہ اسم کے ساتھ ہے، اور یہ پروناؤن کے ساتھ ہے، ضمیر کے ساتھ ہے. اگر ہم یہاں جی للہ ٹھیک. ما فی السماواتی اور یہاں کہیں لہو ما فی السماواتی، بات ایک ہی ہے. اللہ کے لیے لفظ اللہ کی جگہ ہم نے ضمیر استعمال کی، اور وہ ہو کی ضمیر تھی. ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے. آپ کا سوال کلیئر ہو گیا؟ جی میم، کلیئر ہو گیا. ہاں، تو ایسے میں یہ لام بھی جو ہے یہ لام الملکی ہے، کیونکہ ملکیت کا معنی دے رہا ہے. آپ سمجھ رہی ہیں کہ یہاں پہ ساری تعریف کے لائق اللہ سبحانہ و تعالی ہے. یہ ساری تعریف اب میں اگر حق سے لوں کہ اللہ کو ہی حق ہے نا، تو اس لیے یہ لام استحقاق ہے. ٹھیک ہے، سب تعریف اللہ کو ہی بلونگ کرتی ہے. بلونگ ورڈ ہے اور وردی آف ہے. اللہ از وردی آف آل دا کائنڈ آف پریز. اور شکر بھی آتا ہے نا اسی میں. اور یہاں پر جو کچھ زمین اور آسمان کے اندر ہے وہ اللہ کا ہے، اللہ کے لیے. یہاں پہ لام جارہ میننگ کیا دے رہا ہے؟ اللہ کا ہے، اللہ کی ملکیت ہے. کلیئر ہوا؟ آپ ان دونوں کا جی ڈفرینس ایسے میم. ہی ہوگا، آس پاس کے میننگ سے ڈفرینس ہوگا ان کا، جو جی آس ہاں، پاس کی جو بول رہے ہیں. میننگ سے ہی ڈفرینس ہوگا، بالکل. جی جی جی. اب جیسے آپ نے یہاں پہ دیکھا کہ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، تو یہ ناپ تول میں کمی کرنے والے جہنم کے مالک تو نہیں ہوئے نا؟ مالک ہو گئے کیا؟ جی جی ملکیت کی بات تو نہیں آ رہی ہے نا. یہاں پہ کیا ہے؟ لام استحقاق، مطلب یہ ان کا سمجھ لیں، ایسا سمجھ لیں یہ ان کا حق ہو گیا. حق تو ہو سکتا ہے نا. جی جی. دے ڈیزرو، حق کا مطلب ہو گیا کہ دے ڈیزرو دیٹ ویل، وہ ہلاکت یا جہنم. اسی طرح سب تعریف اللہ کا کیا ہو گیا؟ حق ہو گیا. ٹھیک ہے، جی یہ جی. اللہ کا حق ہے. تو ایسے میں اور یہ لام جارہ ہی ہے، سب کچھ ویسے ہی ہوگا. یہ کنڈیشن ہے نا، یہ سب کچھ ویسے ہی چلے گی. میں بس بتا رہی ہوں کہ آپ لوگ تھوڑا سا ایڈوانس کرنا چاہ رہے ہیں تو میں تھوڑا ایڈوانس کی بات بتا رہی ہوں، ورنہ تو میں بس لام جارہ اور یہ آپ کو دکھاتی کہ اس مجرور اور آگے بڑھ جاتی. مجھے یہ الگ الگ ان چیزوں کو لانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن چونکہ آپ کی خواہش ہے کہ آپ تھوڑا زیادہ جانیں تو اس لیے بتا رہی ہوں. تو زیادہ الجھے نہیں ایک دم. سب سے بڑی بات ہے کہ تو ریلیکس رہے. ٹھیک ہے، اس کلاس میں آنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ریلیکس رہیں اور سنیں. سن کے یہ سوچے کہ ہاں کچھ نیا پتا چل رہا ہے. یہ نہیں کہ یہ عجیب باتیں پتا چل رہی ہیں، وہ والی فیلنگ نہ لائیں. یہ لائیں کہ ہاں یہ کچھ مجھے نئی باتیں پتا چل رہی ہیں، اور اس فیلنگ کو انجوائے کیجیے. آپ دیکھ رہی ہیں کہ اس لام جارہ کے بعد بھی اسم ہی ہے اور وہ حالت جر میں ہے، تو یہ ہے لام جارہ ہی. اور آپ دیکھ رہی ہیں ہیڈنگ تو میں لے کے آئی ہوں یہاں پر. اسی کو کس طرح سے الگ الگ طرح سے یہ لام جارہ میننگ دیتا ہے. کہیں پہ استحقاق کا میننگ دیتا ہے، کہیں پر ملکیت کا میننگ دیتا ہے، اور ابھی دیکھیں گے کہ اور بھی میننگ تھرڈ آئے گا ابھی زائدہ کا بھی، کہ کس طرح دوسرے میننگز بھی لے کے آتا ہے. تو یہاں پر یہ میننگ کیا ہے لام استحقاق؟ کہ یہ وردی آف جو بھی چیز بتائی جا رہی ہے وہ اس ناؤن کے لیے حق ہے، یا اس ناؤن دیٹ ڈیزرو دیٹ. اب جیسے میں یہاں پہ لے آؤں متففین، یہ لوگ اس کو ڈیزرو کر رہے ہیں. یہ لوگ دے بیکیم وردی آف دس تھنگ. تو اس ایسے میں یہ لام جارہ لام استحقاق کہلاتا ہے. اس طرح سے یہ لام استحقاق کا میننگ دے رہا. اور جہاں جہاں آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کی اگر آپ اس پہ غور کریں گی، جب بھی آیات آئیں گی تو تھوڑا سا سوچیں گی تو سمجھ میں بھی چیزیں آئیں گی. اور جو سب سے بڑی آیت ہے یہی سے مجھے تو اسی سے سمجھ میں آیا کہ لام استحقاق الحمدللہ.
یہ لام سب بہت ہی اچھی پہچان ہے. پھر مجھے لگا کہ یہ بھی دیکھ لیں کہ کس طرح سے یہ بھی ایک بہت ہی مطلب ناپ تول میں کمی کرنے والے. یہ ناپ تول میں کمی خالی ہم سمجھتے ہیں کہ ترازو میں ہی جو چیزیں آتی ہیں اسی میں نہیں، حق میں بھی کسی کی بہت ساری چیزوں میں آ سکتی ہے یہ بات. بہرحال تو یہ ہو گیا لام ملکیت. یہ اب ایسے آپ سوچیں کہ اگر یہ کہا جائے اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اس اردو کے ترجمے سے تو نہیں پتا چل رہا ہے کہ ملکیت. ایسا لگ رہا ہے کہ نعوذ باللہ کہ ایسا لگ رہا ہے کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے ہی فائدے کا ہے، اللہ کے ہی کام کا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. یہ اردو کا یہ ورڈ اس طرح کا میننگ دے رہا ہے. اگر اس کو ایسے کر دیں کہ اللہ کا ہی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، اللہ ہی اس کا مالک ہے، یہ میننگ آ رہا ہے اس لام جارہ کے اندر. اور یہ لام جارہ یا یہ لام جارہ ابھی یہ میں نے سوچا تھا کہ میں یہ بتاؤں گی. یہ لام جارہ کہلاتا ہے لام الملک. ٹھیک ہے. اس کے بعد لام زائدہ توکید. کبھی کبھی یہ لام جارہ میننگ نہیں دے رہا ہوتا، فور کا میننگ نہیں دے رہا ہوتا، اپنا میننگ نہیں دے رہا ہوتا ہے، لیکن یہ لایا جاتا ہے تاکید کے لیے اور اسٹریس کے لیے. ایسے میں اس کو تھوڑا سا میں سمجھاؤں گی. یہ جملہ اگر اس کو اس طرح سے، اس آیت کی بات میں نہیں کر رہی ہوں، میں اب انہی ورڈز کو لے کے ایک سینٹنس بنا رہی ہوں. یرہبونا، یرہبونا وہ ڈرتے ہیں یا وہ ڈریں گے، جو بھی وہ ڈرتے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں کہ وہ ڈرتے ہیں تو یہ ربا یہاں پہ تو مفعول ہوا نا، ربا ڈرتے ہیں اپنے رب سے. تو یہ ہونا چاہیے، یہ ہو سکتا تھا اس جملے کو اگر لکھا جائے اس طرح. اگر یہ باتیں سمجھ میں آئے باریکی نا، تب یہ آیات سمجھ میں زیادہ آتی ہیں. اس سے اتنا سمجھ میں نہیں آ پاتی ہیں. جب ایسے ترجمہ ایسے پڑھو تو وہ جیسا کہ بتاتے ہیں کہ وہ گریویٹی، وہ فیلنگ آتی ہی نہیں. اگر آپ یہ بات جو میں بتانے جا رہی ہوں سمجھ جائیں گی، تب اس آیت کو ایک دم ڈفرنٹ نظر سے ہی دیکھیں گی. یرہبون ربہم، وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، ہے نا. ایسے مفعول کو تو ایسے لکھتے ہیں نا، ربہم، وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے. ایسے میں جب، اور رب سے کیسا ڈرنا چاہیے، کیسا رب سے ڈرنا چاہیے، کہ کبھی ڈرنا چاہیے کبھی نہیں ڈرنا چاہیے. لوگوں کے بیچ میں ہو تو ڈرنا چاہیے، اکیلے میں ہو تو نہ ڈرنا چاہیے، نہیں. تو اب اس میں بہت تاکید کے لیے، یہ توکید دیکھ رہے ہیں، للتوکیدی، تاکید کے لیے اب یہاں پہ یرہبونا، لربہم. اب جیسے ہی لی ایڈ ہوگا، جیسے ہی لی ایڈ ہوگا تو یہ ربا جو تھا، جو نصب کی حالت میں تھا، وہ جر میں چلا جائے گا. تو آپ یہ دیکھیں کہ اسلام نے اس کو جر کی حالت میں، یہ لفظاً تو جر ہو گیا لیکن مانن ابھی بھی یہاں پہ رب جو ہے وہ مفعول ہی ہے، حالت نصب، مانن نصب میں ہے. سمجھ میں آیا؟ اس کو آپ یہ نہیں کہیں گی کہ یہ اب نصب میں ہے، میں مانن بتا رہی ہوں کہ رب کی پوزیشن یہاں پہ کیا ہے، مفعول کی ہی ہے. ہم کو یہاں پہ ریلیشن نہیں بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، مجرور حالت کی بات نہیں، اور حالت جر میں چلا گیا. اور ایسے میں یہ لام کیا ہے، یہ لام زائدہ ہے، یہ لام جر ہے لیکن لام زائدہ توکیدی ہے، تاکید کے لیے. ابھی بھی تاکید، ابھی بھی اللہ سے ڈرنے کا حق پورا نہیں ہوا. یہ میں یہاں پہ ایک بات بتاؤں کہ یہ لام جارہ لایا گیا ربہم سے پہلے اس یرہبون کی کیفیت کو بڑھانے کے لیے، یرہبون کی کیفیت کو سمجھنے کے لیے کہ ہمیں اللہ سے کتنا ڈرنا ہے. یہ للذین، یہ دیکھیں پوری آیت دیکھیں آپ اوپر سے. ٹھیک ہے، ان لوگوں کے لیے ہے
ہدایت تھی اور رحمت، جو وہ سب اپنے رب سے ڈرتے ہیں. ہم تو بھی فی الحال اتنی سی ہم اسی فریز کو لے رہے ہیں، پورا اوپر سے میں نے نہیں دیکھا. تو اس ایڈیشن آف لی نے اس یرہبون کی کیفیت کو بڑھا دیا. لیکن ابھی بھی بات جو کہی جا رہی ہے وہ نہیں ہے. عربک جملوں کا ایک یہ بھی اصول ہے کہ ایک پیٹرن، ایک فکس پیٹرن ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی جو چیز بعد میں آتی ہے اس کو مقدم کرتے ہیں، پہلے لے کے آتے ہیں اس چیز کو اور زیادہ تاکید کے لیے. جو ایک پیٹرن ہوتا ہے نا کہ پہلے فعل ہوگا، پھر فاعل ہوگا، اس کے بعد مفعول ہوگا، یہ ہے. اب یہ دیکھیں یہی چل رہا ہے نا، یہ فعل ہے اور فاعل اسی کے اندر چھپا ہوا ہے، تو ظاہر کر کے یہاں لانے کی ضرورت نہیں پڑی. ورنہ پیٹرن کیا ہوتا ہے؟ فعل ہوتا ہے، فاعل ہوتا ہے اور مفعول ہوتا ہے نا. تو اور یہ صحیح پیٹرن چل رہا ہے، لیکن اس مفعول کو مقدم کر کے اور بتا دیا جاتا ہے اور اسٹریس لایا جاتا ہے اس میں. اور اس کیفیت کو اور زیادہ جب عرب حضرات اس کو پڑھیں گے ان آیات کو، تو وہ ایسے نہیں پڑھیں گے کہ وہ سب اپنے رب سے ڈرتے ہیں. انہیں پتا چل جائے گا کہ اس ڈرنے میں کیفیت بہت بہت زیادہ ہو گئی. یہ تو سپرلیٹو ہو ہی گیا تھا، اس کا بھی سپرلیٹو ہو جائے گا جب کہا جائے گا لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ. ابھی میں اس کو ایک اور آیت جو ہم ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں اس سے بھی دکھاؤں گی. لکھ اس لیے رہے کہ شاید پی ڈی ایف میں بھیجتی ہوں نا آپ کو، تو ورنہ تو بولنا ہی کافی تھا. لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ. اب یہاں پہ کیا ہوا کہ نہ صرف یہ لام زائدہ جو تھا، لام جارہ زائدہ جو تھا، اب دیکھیں اس کا کوئی ترجمہ تو نہیں ہوا یہاں پہ. وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، یہ سے تو ہم اردو کی وجہ سے لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے. وہ ڈرتے ہیں اپنے مفعول ہے نا رب، تو مفعول کے لیے ہمیں اپنا سے لگانا پڑتا ہے. یہ سے وہ کوئی ورڈ نہیں ہے یہاں پر. اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ہے نا. اپنے رب کو ڈرتے ہیں تو ہم بولتے نہیں ہیں، یہ تو ہے وہ ڈرتے ہیں اپنے رب کو، لیکن اس کے ساتھ سے لگتا ہے تو وہ سے لگا. تو جب یہ لی آیا، اس نے اس کو یہ حالت جر میں لے کے گیا، کیونکہ یہ لام جارہ بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں، جارہ حرف جر بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں، وہ جر میں لے کے چلے ہی جاتے ہیں. لیکن مانن یہ کیا ہے؟ مفعول ہی ہے. ڈرتے ہیں رب سے ہی، ٹھیک ہے. مانن کیا ہے؟ مفعول ہی ہے. اور یہ لام جارہ اس نے اس کو کیا دیا؟ اسٹریس دیا، تاکید دیا. اور پھر اس پورے مفعول کو مقدم کر کے، مقدم یعنی بیفور، پہلے لا کر، اس سے پہلے لا کے فعل سے، جو کہ ایک یہ پیٹرن تھا، پراپر پیٹرن یہ تھا، ٹھیک ہے. اس پیٹرن کو توڑ کے ایک دوسرا فالو کرنے کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ اب بہت زیادہ تاکید ہے. اسی کو دیکھ لیتے ہیں، اسی پہ لکھو تو زیادہ سمجھ میں آئے گا اس پیج پہ ہی. جیسے ہم پڑھتے ہیں روز ایاک نعبد، ٹھیک ہے. تو اب یہ دیکھیں نعبد، نعبد کا ہم جو ہے تیری عبادت کرتے ہیں، ہے نا. یہ لیکن یہ ہمارا فعل تھا اور اسی میں فاعل چھپا ہوا ہے یہ نا، اور یہ کا مفعول ہو گیا. لیکن اس کا کو مقدم کیا گیا صرف تیری ہی، ایاکا. اور وہ کا ظاہر ہے یہ متصل ضمیر ہوتی ہے، یہ تو ایسے آ نہیں سکتی ہے. اور اسٹریس کے لیے ایاکا ورڈ بھی لایا گیا اور اس مفعول کو مقدم کیا گیا کہ یہ بہت زیادہ تاکیدی جملہ ہو گیا. ایاک نعبد و ایاک، یہاں پہ واو بھی ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے. لیکن ذرا سا ہم یہ بھی بھول گئے. نہیں نہیں، نہیں نعبدو دال پیش جو ہی ہوتے ہیں ابھی. وہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں لکھنے میں پھر ہم کو تھوڑا سا وہ لگ رہا تھا. نہیں، نہ کے ساتھ تو آئے گا لیکن بہرحال یہاں ملا کے نہیں آتا، پھر وہ الف جو ہے ہٹ جاتا ہے.
تو یا کا تو یہ آپ دیکھا کہ یہ بھی یہاں پہ مفعول کو پہلے لانے کا مطلب یہ تھا کہ بہت زیادہ تاکید، ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہ ہے اس مقدم کے ہونے کا میننگ. آپ دیکھیں گے جب بھی پیٹرن کبھی انشاءاللہ تعالیٰ جب آیات پہ آئیں گے تو وہاں دیکھیں گے کہ ایک پیٹرن فالو ہو رہا ہے، جملہ اسمیہ کا، جملہ فعلیہ کا، لیکن تاکید کے لیے، کسی بات کی امپورٹنس کو ظاہر کرنے کے لیے یہ پیٹرن، یہ جو طریقہ ہوتا ہے اس کو توڑ کے جب پہلے لایا گیا تو اور زیادہ تاکید ہوئی. تو یہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ اس کا کوئی فور کر کے یا کسی اور طرح سے نہ کوئی ملکیت کی بات ہو رہی ہے، نہ کوئی مخصوص کیا جا رہا ہے، نہ ہی بس یہاں پہ یہ ایکسٹرا لام ایڈ ہوا جس نے کی تاکید اس کے اندر ڈالی، اور پھر اس کو مقدم بھی کیا گیا زیادہ تاکید کے لیے. اگر سمجھ میں آ گئی ہو بات تو آگے چلیں. اس طرح سے بس یہ 3 لام جارہ ہی لے کے آئے. کیا بات ہے، خاموش ہے سب لوگ؟ سمجھ میں آ گئی بات یہ؟ جی جی میم آپ ہی آ سمجھ گئی. گئے. جی ٹھیک ہے، میم. تو یہاں پہ اسلام کا کوئی میننگ نہیں ہے، بس یہ تاکید کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو کبھی قرآن میں اس طرح دکھ جائے کہ یہاں پہ لی تو آ رہا ہے لیکن میننگ نہیں ہے، تو آپ اس پھر آیت پہ غور کیجئے، دیکھیے کہ کیا وہاں تاکیدی جملہ، تاکیدی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اور ہر وقت ایک بات ہمیشہ دیکھیں کہ ایکسیپشن کے لیے تو ہر وقت تیار رہیں. یہ ساری باتیں بتائی بھی جا رہی ہیں اور کچھ اور بھی اس کے علاوہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ابھی بہت کچھ سیکھنا باقی ہے. اس کے بعد چلتے ہیں اپنے فیوریٹ لام امر پر. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ لام امر جازمہ ہوتے ہیں. یہ کس پہ آئیں گے؟ فعل مضارع پہ آئیں گے. ابھی تک جو دونوں تھے وہ اسم والے تھے لام. یہ فعل مضارع پر آئے گا اور اس کو اخف کر دے گا، اسی لیے اس کو جازمہ کہتے ہیں. جزم دے دیتے ہیں نا اس میں، تو حروف جازمہ کے اندر یہ آتے ہیں. میں یہاں اخف لکھ دوں، آخر میں ساکن کر دے گا، نون اعرابی ڈراپ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ ہے سورہ طلاق کی آیت لینفق، اور اس کو یہ شاذ و نادر کہتے ہیں نا، شاید ویری ریئرلی، مطلب ویری ریئرلی یہ جو ہے اس طرح سے لام امر استعمال ہوا جو کہ ڈائریکٹلی سے آ رہا ہو. ایک مجھے یہ نظر آیا، اور ہوں گے کچھ اور بھی، لیکن زیادہ تر تو اس طرح اس کی پہچان بہت آسان ہو جاتی ہے پہچاننا. زیادہ تر یہ ف یا وا کے ساتھ آتا ہے، اور جب اور و کے ساتھ آتا ہے تو ایسے میں یہ لام ساکن ہو جاتا ہے تو یہی وہی لام امر، لیکن اب کیا ہوتا ہے، یہ ساکن ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ ف کا مطلب ہے تو، اور یہ لام ساکن دیکھیں، وہ خرچ کرے، حکم دیا جا رہا ہے تو وہ خرچ کرے، تو چاہیے کہ وہ خرچ کرے. اسی طرح لینفق لازم ہے خرچ کرے، حکم دیا جا رہا ہے اس کو. ٹھیک ہے، حکم دیا جا رہا ہے غائب کو، تو غائب کو حکم دینے کے لیے زیادہ تر استعمال ہوتا ہے یہ. تو اس میں اسی مضارع سے پہلے لام امر لگ جاتا ہے اور آخر میں اس کو اخف کر دیا جاتا ہے. اگر پیش ہے تو سکون دے دیا جاتا ہے، نون اعرابی ہے تو ان کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے. آگے چلو. جی میم. تو اس کی زیادہ تر آپ کو جو قرآن میں ملیں گے زیادہ، وہ اس حالت میں ہی ملیں گے، لام ساکن کی ہی طرح آئیں گے، کیونکہ زیادہ تر اس سے پہلے فا یا وا آ رہا ہوگا، تو اس کو آپ آرام سے پہچان لیں گے. آخر میں اس کو پھر اگر کہیں گی تو ایک بار دیکھیں گے، کوشش کریں کہ اپنا یہ ٹاپک ہو جائے. اس کے بعد لام تعلیل، یہ بھی جو ہے قرآن میں بہت زیادہ آتے ہیں، ہے نا، جس طرح لام جر اور لام امر، اسی طرح لام، یہ 3 مین ہیں، لام جر، لام امر اور لام التعلیل. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا کہ یہاں میں نے لکھا ناسبہ، تو اس طرح پہلا یہ جارہ ہے، یہ والا یہ حالت جر میں لے کے جائے گا، یہ جازمہ ہے، یہ جزم دے دے گا، حروف جازمہ میں آتا ہے یعنی اخف کر دے گا.
اور یہ حروف ناصبہ میں آتا ہے، یعنی پیش والے مضارع کو زبر دے دے گا اور نون اعرابی یہ بھی ڈراپ کرے گا. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تھا تبینو اور یہ ہو گیا لتبینا، یہ زبر آ گئی. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پہ اس لام کا ترجمہ اب کریں گے تاکہ، اور یہ آئے گا فعل مضارع. اب جب یہ ساری چیزیں اگر آپ بیٹھیں اور ایک سٹنگ میں بیٹھ کے، ایسا نہیں کہ آج لام جارہ کر لیا اور چلیے اب تو ٹائم بہت کم ہے، اب کل کریں گے جازمہ اور پرسوں کریں گے ناصبہ، تب وہ چیزیں ایک ساتھ ذہن میں نہیں آ پاتی ہیں، ایک ساتھ چیزوں کو ڈیل کرنا نہیں آ پاتا. ہونا کیا چاہیے کہ ایک ساتھ یہ سارے جتنے بھی طرح کے ہیں ایک ساتھ ان کو بیٹھیں، ایک ساتھ سمجھیں اور ان کا فرق بھی سمجھ میں آئے کہ کس طرح سے وہ کس چیز پہ چل رہے ہیں. جیسے بار بار میں جب کرتی ہوں تو میں ایک پڑھتی ہوں پھر پیچھے چلی جاتی ہوں. یہ جب یہ نہیں کہ یہ لام امر کیا اس کے بعد یہاں نہیں آؤں گی سیدھے، یہ تو آپ کی کلاس کے لیے آ رہی ہے، یہاں وقت کا مسئلہ ہے، ورنہ پھر میں پیچھے جاؤں گی پہلے والے کے اوپر اور وہاں سے جاؤں گی دیکھوں گی اچھا ہاں وہ اسم کے ساتھ تھے، دوسرا والا بھی اسم، یہ لام جارہ بھی اسم کے ساتھ تھے، لام جازمہ یہ فعل کی بات اب ہو رہی ہے، فعل کے ساتھ آ رہے ہیں اور ان کو اخف کر رہے ہیں. اب ہم آئیں گے فورتھ پر. تو یہ طریقہ ہے، آگے سیکھیے، ایک چیز آگے سیکھیے پھر واپس جائیے. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ چیزیں بار بار کنیکٹیویٹی بہت اچھی بن جاتی ہے، کنفیوژن کلیئر ہو جاتا ہے، اور نئی نئی چیز یاد ہونے کا جو ہے نا، ایک سٹنگ میں ہم 10 چیز یاد کر رہے ہیں. تو اب چونکہ اگر ہم نے ایک سٹنگ میں 10 چیز یاد کی ہے تو پچھلی 9 چیزیں تو ہم نے 9 بار پڑھ لی نا، بار بار پیچھے جا جا کے، تو اس سے چیزیں بہت کلیئر ہو جاتی ہیں اور یاد بھی زیادہ دیر تک رہتی ہیں. لام التعلیل یہ بھی جو ہے کس پہ آئے گا؟ مضارع پہ آئے گا اور اس کو نصب کی حالت میں لے کے جائے گا. یعنی خفیف کرے گا. مطلب کیا ہے کہ پیش والے مضارعوں کو زبر دے دے گا اور نون اعرابی ڈراپ ہو جائیں گے. تو اس طرح سے ہم ان کو پہچان لیتے ہیں کہ اب اس کا ترجمہ کیا جائے گا تاکہ. سب سے پہلے تو دیکھیں گے کہ یہ لام جو آ رہا ہے یہ اسم پہ آ رہا ہے یا فعل پہ آ رہا ہے، دیکھیں گے. اس کے بعد اگر فعل پہ آ رہا ہے تو اس کے اوپر کیا اثر ڈال رہا ہے، زبر دے رہا ہے یا سکون دے رہا ہے. تو اس طرح لام امر کا اور لام تعلیل کا بھی فرق پتہ چل جاتا ہے. اب جہود کا مطلب ہوتا ہے انکار. یہ بھی دیکھیں، یہ بھی ناصبہ کی ہی جیسے جارہ کی قسم تھی، ایسے ہی سمجھ لیں کہ یہ بھی لام تعلیل ہی کی طرح سے ہے. لیکن اور نہیں ہے اللہ کی وہ عذاب دے ان کو. ایسے میں اس لام کا مطلب یہاں پہ کہ تو کیا گیا، نہیں وہ عذاب دے ان کو کا میننگ آئے گا یہاں پر. ایک بار اس آیت کو دیکھیں پہلے کہ وما مطلب کہ اللہ سبحانہ و تعالی نہیں ہے کہ ان کو عذاب دے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ میں موجود ہیں. ٹھیک ہے، یہ آیت ہے سورہ انفال کی، آپ کر چکی ہیں. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور آپ ان میں ہو. بس یہیں تک ہم دیکھتے ہیں. تو اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ عذاب دے ان کو. اب دیکھیں یہاں میننگ آ رہا ہے کہ وہ عذاب دے ان کو، لیکن مطلب کیا آ رہا ہے اسلام کا مطلب یہاں پہ. اب اچھا اس کو کیوں ناصبہ یہاں پہ کہا گیا کہ یعذبو کی جگہ یہ آپ دیکھ رہی ہیں با پہ زبر آ گئی ہے، تاکہ وہ عذاب دے ان کو. ایسے ترجمہ تاکہ وہ عذاب دے. اگر یہ ایسا ترجمہ دیکھیں تاکہ وہ عذاب دے ان کو، تو یہاں تو اس کا مطلب ہو گیا ایسا جیسے عذاب دیا جائے گا نا، جبکہ میننگ آ رہا ہے کہ نہیں وہ عذاب دے گا ان کو جب تک کہ ان کے بیچ میں ہے. جہود اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ ایسے میں یہ لام نہیں کا میننگ دیتا ہے کہ اللہ نہیں عذاب دے گا ان کو. ٹھیک ہے، نہیں عذاب دے گا ان کو. جیسے ہم نے بتایا تھا یہاں پہ تاکید، یہاں تاکید آ رہی ہے، یہ زائدہ کر کے تاکید آ رہی ہے یس کی، یہاں پہ تاکید آ رہی ہے نو کی. نو کی تاکید آ رہی ہے. میننگ یہی آ رہا ہے نا کہ نہیں عذاب دے گا ان کو جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود ہے. تو ایسے میں
اس لام کو لام جہود کہتے ہیں، اور عرب حضرات کو ان ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں ہے، وہ یہ بات سمجھیں گے کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ میں ہے، اللہ تعالیٰ انہیں عذاب ہرگز ہرگز نہیں دے گا. ٹھیک ہے، یہ ان کی سمجھ میں آئے گا. ہماری سمجھ میں تو بہرحال یہی سمجھ میں آئے گا شاید. بس یہ سوچیں کہ ایک چیز آپ کو نہیں پتا چلے، اور ٹھیک ہے اگر آپ ابھی نہیں پہچان پائیں گی قرآن میں تو بالکل پریشان نہ ہو، 4 سال بعد پہچانیں گی. بالکل جیسے کہ میں بار بار کہتی ہوں کہ جب بھی سیکھیں تو سوچیں KG کا بچہ ہے، جب KG کی کلاس میں ٹیچر اس کو بتاتی ہے ٹوینکل ٹوینکل لٹل اسٹار، ہے نا، وہ سارے بچے کیسا جھوم جھوم کے ایکشن کر کر کے پوری پوئٹری یاد کر لیتے ہیں. کیا اس KG کے بچے سے، اگر آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں تو آپ پوچھ لیں، نہ ان کو ٹوینکل کا صحیح میننگ پتا ہوتا ہے، نہ ہی انہیں پتا ہے کہ اسٹار کیا ہوتے ہیں. ٹیچر نے رٹا دیا، ہم خوش خوش ہم نے یاد کر لیا ٹوینکل ٹوینکل لٹل اسٹار، اور پوچھا بھی نہیں کہ اسٹار کیا ہے، ٹوینکل کیا ہے. یہ نرسری میں یہ رائم یاد کرائی جاتی ہے نا، اس وقت بچے کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا. تو اسی طرح انجوائے کر کے پڑھیں. بالکل یہ کیوں، کیا، کیسے، یہ تو نہیں ہوگا ہم سے. وہ ساری چیزیں اگر ہٹائیں گی تو ہم لوگ بہت کچھ سیکھ پائیں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، تو یہ بھی لام کی ایک قسم ہے جس میں کہ نہیں کا میننگ آتا ہے، اور ایسے میں اس کو کہتے ہیں لام جہود. سبحان اللہ، جب میں بتاتی ہوں تو مجھے ہنسی آتی ہے کہ کہیں ایسا میں پڑھا رہی ہوں یا پریشان کر رہی ہوں. اس دونوں چیز کا فرق میری خود سمجھ میں نہیں آتا. آگے چلو. جی میم جی سمجھ آ جی رہی ابھی ہے. جی میم. جی میم. تو بالکل سکون سے سنیے، ٹھیک ہے، سکون سے سنتی چلیے. میں نے تو پہلے ہی بتایا تھا آج ڈفرنٹ ٹائپ کے نام بتائیں گے، تو صرف 3 بتا دیتے تو اچھی بات نہیں تھی نا. بتاؤں؟ جی میم. جی میم جی ابھی آپ بتائیے. چلیں اب یہ دیکھیں، یہ بھی لام ناسبہ ہی ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی لام ناسبہ نصب کی حالت میں ہی لے جائے گا. یہ لام بھی لام ناسبہ ہی ہے. اس کو کہتے ہیں لام عاقبہ. یہ لام انجام بتاتا ہے. اور ابھی آپ دیکھیں گے ترجمہ تو آپ کو واقعی جب یہ باتیں پتہ چلے نا تب لگتا ہے کہ ارے ترجمہ دیکھو. اب یہاں پہ دیکھیں، تو اٹھا لیا اسے. جب موسیٰ علیہ السلام، بیبی موسیٰ کو ان لوگوں نے اٹھا لیا نا فرعونیوں نے، تو اٹھا لیا اسے فرعون کے گھر والوں نے تاکہ وہ ہو جائے ان کے لیے دشمن. اب آپ بتائیں کہ یہ لام تعلیل ہے کیا؟ وہ اگر ان کو یہ پتا تھا کہ اس بچے کو اٹھائیں گے تو یہ ہمارے لیے دشمن اور غم کا سبب بنے گا تو وہ اٹھاتے نہیں؟ اٹھاتے نا. اس ترجمے سے آپ کی کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ تو اٹھا لیا اسے یعنی بچے کو فرعون کے گھر والوں نے تاکہ وہ ہو جائے ان کے لیے دشمن اور غم کا باعث. اگر اس کو سنیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان کو یہ بات پتا تھی کہ ہم اس بچے کو اٹھائیں گے تو یہ بچہ میرے لیے غم بنے گا، یہ بچہ میرے لیے دشمن بنے گا، میرا دشمن بنے گا. ایسا نہیں ہے نا، ان کو یہ بات نہیں پتا تھی. یہاں پہ جو یہ آ رہا ہے لیکونا، تاکہ وہ ہو جائے، یا تاکہ یہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے اس بچے کو اٹھا لیا اور اس بات کا انجام یہ ہوگا اتنے سالوں کے بعد. قرآن کیا بتا رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ ان کے اس اٹھانے کا جو کہ ابھی ہوا نہیں. جب انہوں نے بچے کو اٹھایا، آپ پڑھ کے دیکھیں، اس ترجمے کو ٹھیک سے دیکھیں اور سمجھیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جب انہوں نے اٹھایا تاکہ وہ ہو جائے، تو کوئی کیوں اٹھائے گا بھائی بچے کو اگر وہ پتا چلے گا کہ یہ دشمن ہے؟ یا ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ بچہ ان کے لیے دشمن بنے گا؟ یا یہ ان کے اس ایکشن کا فَالْتَقَطَهُ کا اس کا ان کو جو ہے انجام بتایا جا رہا ہے. یہاں پہ یہ لام عاقبہ ہے. نصب کی حالت میں یہ بھی لے گئے، یکونو تھا، یہ یکونا ہو گیا، لیکن یہ لام یہاں پہ ان کے اس ایکشن کا کیا انجام فیوچر میں ہوگا وہ بتا رہا ہے. پریزنٹ کی بات نہیں ہو رہی، ان کے اس ایکشن کا بعد میں ریزلٹ کیا آئے گا، انجام کیا ہوگا، وہ بتایا جا رہا ہے. ایسے میں اسلام کو کہتے ہیں لام عاقبہ.
اور اگر آپ اس ترجمے کو اچھی طرح سمجھیں، دیکھیں اور اس آیت کو اچھی طرح سمجھیں تو آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ یہ تاکہ وہ ان کے لیے دشمن اور غم کا باعث نہیں، وہ یہ ان کے اس ایکشن کا، یہ آگے جو یہ بات آ رہی ہے یہ ریزلٹ ہے۔ فرعون کا وہ دشمن بنا اور اس کے لیے ایک بہت بڑے غم کا باعث بنا کہ اس نے اتنی محبت سے موسیٰ علیہ السلام کو پالا اور وہی ان کے اگینسٹ آ گئے، وہی اس کی اپنی سوچ کے اگینسٹ کھڑے ہو گئے۔ تو یہ اس کے لیے معمولی غم نہیں تھا، بہت بڑے غم کی بات تھی۔ تو یہاں پہ یہ لام عاقبہ ہے، اور یہ لام بتا رہا ہے اس ایکشن کا یہ انجام ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر میں کہوں کہ آپ اس کو تاکہ کا ترجمہ کر رہی ہیں نا، باقی پاروں میں بھی لام تعلیل کی طرح تاکہ کا ہی ترجمہ کرتی رہیں، لیکن اگر آیت پہ بیٹھ کے آپ 5 منٹ 10 منٹ اس کو سوچیں گی، اس سین کو بھی سوچیں اور اس آیت کی اس میننگ کو بھی سوچیں۔ ابھی تو کیا ہمیں 7 بار 11 بار پڑھنا ہوتا ہے، فٹافٹ فٹافٹ ہم پڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ہمیں اگلی آیت بھی تو کرنی ہے، تو ہم کہاں بیٹھ کے سوچ پاتے ہیں یا دیکھ پاتے ہیں۔ لیکن اگر سوچیں گی تو یہی لام تعلیل لام عاقبہ ہے یہاں پر۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ نہیں بتا رہی ہے۔ یا لام تعلیل کیا ہوتی ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا وجہ تھی اس بات کی نا، یہاں پہ وجہ نہیں بتائی جا رہی ہے، یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے اس ایکشن کا یہ انجام ہوگا، اس لیے یہ کہلاتا ہے لام عاقبہ۔ اور بالکل ایکشن میں اور ہر چیز میں لام تعلیل ہی کی طرح ہے، ٹھیک ہے، مضارع پر ہی آتا ہے اور اس کو منصوب ہی کر حرف ناصبہ، اسی لیے میں نے یہاں پہ لکھ بھی دیا ہے کہ حروف ناصبہ۔ تو یہ انجام، میں انجام ورڈ لکھ دوں یہاں پر، عاقبت کا مطلب تو انجام ہوتا ہے، ہم لوگ شاید ترجمے میں یاد کرتے تھے، انجام بتاتا ہے، ایکشن کا انجام، ریزلٹ، تو انجام بتاتا ہے۔ تو یہ ہو گیا لام عاقبہ، اور اس کو جب غور سے آپ اس آیت پہ کریں گے تو آپ کی سمجھ میں آئے گا، یہ میننگ سمجھ میں آئے گا۔ اور بالکل پریشان نہ ہو، آپ ترجمہ کریں، تاکہ کا ہی ترجمہ کریں، لیکن کیونکہ ہم تو ترجمہ ہی کرتے ہیں نا، اور ہمیں ترجمہ ہی کرنا ہے، لیکن جن کو آیت کو سمجھنا ہے، دل میں اتارنا ہے، تو وہ جب غور کریں گے، میں بات کر رہی ہوں کہ جن کی لینگویج ہے، تو ان کو یہ سارے لام بہت الگ الگ نظر سے ان کو دکھتے ہیں، اور آج میں یہی کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کو بھی وہ لام اسی طرح سے دکھیں، جیسے جب وہ پڑھیں وہ سمجھیں تو ان کو نظر آتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ پورا سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے بات نا، تو وہ ڈفرینشیٹ کر لیتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم بھی لگے رہیں گے، تو 4 5 سال بعد ہم بھی کر لیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہو گیا لام عاقبہ۔ اس کے بعد لام تاکید، اور یہ بھی آپ بہت استعمال کرتی ہیں کہ البتہ البتہ کر کے جو بھی آپ ترجمہ وہ کرتی ہیں، لام زبر کے ساتھ آتا ہے، یہ والا لام تاکید یہ زبر کے ساتھ آتا ہے، اور تاکید کے لیے اور بھی تاکید، یقیناً اس کا ترجمہ کبھی یقیناً ہوتا ہے، کبھی البتہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ تاکید کے لیے، یہ دیکھیں، اور اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، غیر عاملہ ہے، کوئی اثر نہیں ڈالتا۔ قد سے پہلے آیات آپ دیکھیں، قد بھی جو ہے ایک تاکیدی لفظ ہے نا، تحقیق، اور اس سے اس کو مزید تحقیق، مزید تاکید کے لیے لقد آ جاتا ہے، البتہ تحقیق، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہاں پہ دیکھیں لہوا، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، البتہ وہ، تو اور مزید تاکید کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، اور یہ لام زبر کے ساتھ ہی آتا ہے۔ اب میں نے سوچا کہ آپ کو اس میں ابھی جو لام تاکید دیکھا، کیونکہ لام تاکید یہ بھی البتہ ترجمہ تو بہت آتا ہے نا، یہ لام تاکید کا اور لام جر کا، کیونکہ اس کو میں نے کہا کہ یہ زبر سے آ رہا ہے، یہ بھی اثر نہیں ڈال رہا ہے، ٹھیک ہے۔
اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں جو ہمارے پاس 5 منٹ ہے اس میں. سب سے پہلے تو یہ کہ یہ ہمیشہ اسم پر ہی آئے گا. یہ جیسے کہ میں نے کہا اسم پہ بھی آئے گا, حرف پہ بھی آئے گا, دوسری چیزوں پہ بھی آ سکتا ہے. یہ جو ہے اسم پر ہی آئے گا. تو لام جر پلس اسم. اور میں یہاں لکھ دوں ایسے تو آپ سمجھ جائیں مجرور. ٹھیک ہے, لکھ بھی دیتی ہوں. یہ اسم کو کیا کر دیتا ہے, مجرور کر دیتا ہے. جبکہ یہ لام غیر عاملہ ہے. بتانا اس لیے پڑ رہا ہے کہ کبھی کبھی یہ بھی لام زبر کے ساتھ آتا ہے, اس لیے تھوڑا سا میں نے کہا بتا دوں. یہ غیر عاملہ ہے. ٹھیک ہے, جیسے اگزامپل دیکھیں, اگر یہ اس کو لکھا لی مسلمن, تو یہ ہوا ایک مسلمان کے لیے, ہے نا. ایک کا ترجمہ میں نے زیر کی وجہ سے ایک یا کوئی نکرہ بنانے کے لیے کیا. اور تو آپ نے دیکھا کہ یہ غیر عاملہ ہے, اس نے کوئی اثر نہیں ڈالا, اور اس کا ترجمہ ہوگا یقیناً ایک مسلمان. یہ تو ہو گئی ایک بات. اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں مسلمان کے لیے نا, مسلمان کے لیے اس کا بھی ترجمہ لکھ دوں, نہیں لکھتی, وہ تو آتا ہے. یہاں پہ یقیناً, البتہ, یہ سب کرتے ہیں. پھر دوسرا ہے جب ضمیر کے ساتھ آیا, جب اسم کے ساتھ آیا تو اتنا وہ نہیں ہے. ضمیر کے ساتھ جب آئے گا تو یہ ہمیشہ متصل ضمیر کے ساتھ آئے گا. کیوں متصل ضمیر کے ساتھ آئے گا, کوئی بتائے گا؟ آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی مجھے؟ کوئی بول رہا ہے یا نہیں بول رہا ہے؟ میم نہیں, کوئی بھی نہیں بول رہا. آپ کی آواز آ رہی ہے, بول کوئی نہیں رہا لیکن آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا اچھا, میں نے یہ کہا کہ یہ ہمیشہ, اس کی پہچان کیسے ہوگی کہ یہ ہمیشہ متصل ضمیر کے ساتھ آئے گا, جبکہ لام تاکید منفصل ضمیر کے ساتھ آئے گا. تو میں نے پوچھا یہ کوئی بتائے گا کہ کیوں متصل ضمیر کے ساتھ آئے گا؟ اب میں بتاتی ہوں. ٹھیک ہے, اس لیے کیونکہ جیسے ہی لام جارہ کسی بھی پروناؤن کے ساتھ اٹیچ ہوگا تو اس کو حالت جر میں لے جائے گا نا. سن رہی ہیں آپ لوگ غور سے؟ حالت جر میں لے کے جائے گا. اور جب آپ کو ضمائر کے چارٹ دیے گئے تھے تو آپ کو 2 چارٹ دیے گئے تھے, ایک ہو ہما ہم کا دیا گیا تھا, ہے نا, ہوا ہما ہم, ہوا ہما ہم, ہیا ہما ہننا دیا گیا تھا, اور دوسرا دیا گیا تھا ہو ہما ہم والا, ہا ہما ہننا والا. ٹھیک ہے, کا کما کم, ایک انتا کا تھا, ایک کا تھا. یاد آ رہا ہے یا نہیں یاد آ رہا ہے؟ یس میم, یاد ہے. ایک تھا ہوا ہما ہم, ہے نا, پوری پڑھوں, اور دوسرا جس کے اندر انتا انتما انتم انتی انتما انتنا انا نحنو, ہے نا, اور دوسرا والا جو تھا وہ نصب اور جر کا ایک الگ چارٹ تھا. نصب اور جر کی ضمائر ایک ہی ہوتی ہیں. تو چونکہ اس کو اس وقت آپ نے دیکھا تھا جو سیکنڈ والا, آج جا کے کھول کے دیکھیے ضمائر کا چارٹ, زمین دونوں ٹیبل, دونوں گردان. تو جب آپ نے نصب اور جر والی ضمیر لکھی تھی تو ہر جگہ یہ ڈیش بھی لکھا ہوگا. اس طرح سے ہوتی ہے وہ. میں کہیں تھوڑا تھوڑا لکھ دے رہی ہوں, اس طرح لکھا جاتا ہے. کہنے کا مطلب ہے کہ یہ والی ضمائر, یہ والا چارٹ جو تھا یہ ہمیشہ اٹیچ ہی آتا ہے. تو جب یہ ضمیر جب حالت جر میں چلی گئی تو ظاہر متصل ہی والی کے ساتھ آئے گی نا. اس کو میں اب لکھتی ہوں لہو, کیوں لی والا حرف جر لی جب ان ضمائر کے ساتھ اٹیچ ہو کے آتا ہے تو یہ بدل جاتا ہے
لی سے لا میں. ایسے میں ہمیں کنفیوژن نہ ہو جائے کہ یہ لام تاکید ہے، اس لیے بات ہو رہی ہے. لام دوسرے جو تھے وہ تو اس سے پہلے آ رہے تھے نا، تو اس لیے مسئلہ نہیں تھا. یہ فعل سے پہلے آ رہے تھے، اس لیے ان کے لیے مسئلہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، یہ ان کی زیر سے ہمیں یہ نہیں مسئلہ کر رہے تھے، کیونکہ یہ فعل سے ان دونوں کو بتانا اس لیے ضروری ہو گیا کہ یہ دونوں ہی اسم سے پہلے اور ضمیر سے پہلے آ سکتے ہیں. تو ایسے میں کیسے ہم پہچانیں گے ان دونوں کو، کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے؟ تو یہ لہو ہے. اگر لہو ہے تو آپ ترجمہ کریں گی اس کے لیے، اور اگر یہ لام تاکید ہے تو یہ ہوگا لہوا. کیوں؟ کیونکہ یہ حالت رفع میں ہی رہے گا، یہ جر میں نہیں جائے گا. اور رفع کی ضمیر کیا ہوتی ہے؟ ہوا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ آپ کو مل بھی جائے گا. لہو الحق آتا ہے اس طرح سے یا نہیں؟ یہ مجھے ایسے ہی یاد آ رہا ہے، مطلب میں یاد ہی کر کے بول رہی ہوں، ابھی لے کے تو نہیں اگزامپل آئی. اسی طرح سے یہ ہوگا لہا. جی اقرا، آپ کو کچھ کوئی آیت یاد آ رہی ہے؟ لہیا، لہا اس کے لیے، اور لہیا البتہ وہ، لہوا البتہ وہ. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جب بھی ضمیر کے ساتھ لل اٹیچ ہو کے آئی، ان ضمائر کے ساتھ، اس والے چارٹ کے ساتھ، نصب اور جر والا جو چارٹ تھا، اس میں یہ ضمائر نصب یا جر کی حالت میں ہے. جب ان سے پہلے لا لگ کے آیا تو آپ لکھم، لہا، تو ایسے میں چونکہ یہ متصل ضمیر کے ساتھ ہے تو یہ متصل ضمیر ہمیں الرٹ کر دیتی ہے کہ یہ حرف جر ہے، یہ لی ہی ہے جو لا میں تبدیل ہو گیا. اسی طرح لکھا، اور یہ ہوگا لا انتا. اور یہ ہے، یہ بہت استعمال ہوتے لکھم. دیکھیں ابھی تو مسئلہ نہیں ہے، جب کیونکہ ابھی تو ہم پڑھا رہی ہیں نا، آپ لوگ ابھی تو یاد کر رہی ہیں. اس کے بعد جب ایک بار کورس ختم ہوگا، اور ظاہر ہے جب تک سبق چلتا رہتا ہے تو سبق کے علاوہ تو اسی میں اتنا وقت لگتا ہے کہ مطلب کہنے کا ابھی تو آپ یو آر ان دیٹ موڈ کی اتنی ضرورت بھی نہیں ہے. ایک بار جب کورس ختم ہوتا ہے، اب جب آپ تلاوت کریں گی تو ظاہر ہے اب آپ کو سبق تو نہیں سنانا ہے نا، تو وہ چیز نہیں رہ جاتی. ایسے میں تب یہ چیزیں بہت زیادہ فائدہ دیں گی اگر آپ کو یہ ساری چیزیں پتا ہو تو. لکم ہے، جبکہ یہاں پہ سوری دیکھیں بات کرتے کرتے لکھ دیا، یہاں پہ یہ آتا ہے لأنتم، اور یہ صرف میں وہی لے کے آئی ہوں جو قرآن میں آئے ہیں. لأنتم، اور پھر لنحن بھی آئے. ہیرا سوچتی ہوں گی کہ ہم کو دے دے لکھنے کو اپنے لکھنے کے بجائے. میں بھی یہی سوچتی ہوں. لنحن، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ یہ ہو جائے گا لنا. تو یہ تو ظاہر ہے حرف جر تو سارے ہی اس کے ساتھ آئے ہیں، لیکن لام تاکید بس انہی 5 ضمائر کے ساتھ آیا ہے لام تاکید. تو اس سے پتا چل جاتا ہے کہ اس کا ترجمہ ہم یہ نہیں کریں گے ان کے لیے، اس کے لیے یا اس کے لیے، اس کو کریں گے البتہ وہ، البتہ وہ، البتہ تم، البتہ تم سب، البتہ ہم. جبکہ یہاں پہ کیا کریں گے؟ اس کے لیے، اس کے لیے، تمہارے لیے، تم سب کے لیے، اور ہمارے لیے، ہے نا، ہمارے لیے ہمارا دین. تو اس طرح سے ہمیں اس کا پتا چلتا ہے کہ کون سا. تو مین یہ تھا یہ بتانے کے لیے کہ یہ ہمیشہ لام تاکید منفصل ضمیر کے ساتھ آتا ہے. 2 بار کیوں لکھا میں نے؟ اور یہ آتا ہے متصل ضمیر کے ساتھ، کیونکہ
مجرور ہوتی ہیں یہ ضمیر، مجرور ہو جائیں گی. کیوں مجرور ہو جائیں گی؟ کیونکہ حرف جر ہے تو ضمیر بھی مجرور ہوگی. چلیں ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے، اور بھیجیے گا گروپ میں اپنے کام جو ہے. پھر آپ بھی اپنا نوٹس بھیجیے گا. میں نے بھیج دیا جی، بھیج دیا. چلیں چلیں اوکے، میں شکریہ. بھیج دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.